بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 2 سیقول کہلاتا ہے۔ قرآن پاک کے جتنے بھی پارے ہیں ان کے جو ابتدائی لفظ ہے، پہلا لفظ ہے، اس نام سے وہ پارے کی پہچان ہے، اور وہی پہچان کے طور پر ہر صفحے کے اوپر دائیں طرف کونے پر وہ نام لکھا ہوتا ہے۔ تو دوسرا سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے تو وہاں جب تک ختم نہیں ہوتا تو ہر صفحے کے اوپر کونے پر سیقول پارے کا نام ہوتا ہے، اور دوسرے کونے پر جو سورت چل رہی ہو اس سورت کا نام اس صفحے کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ ہر سپارے میں یہی اصول چلتا ہے۔ دوسرے سپارے میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہے۔ سورۃ البقرہ کی غالباً 111 آیات ہیں۔ آیت نمبر 142 سے لے کر آیت نمبر 252 تک 111 آیات بنتی ہیں، جو سورۃ سیقول دوسرے سپارے کے اندر 111 آیات ہیں۔ اس میں 4 باتیں خاص طور پر ذکر ہے۔ سب سے پہلی بات تحویل قبلہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، تو مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد 16 یا 17 مہینے تک جو مسلمانوں کا قبلہ تھا وہ بیت المقدس ہی تھا، جو یہاں پر بھی قبلہ تھا اور وہاں پر بھی وہی قبلہ برقرار رہا۔ مکہ المکرمہ میں ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو بیت المقدس کی طرف اس طرح رخ فرماتے کہ آپ کے سامنے کعبۃ اللہ بھی ہوتا اور آپ کا رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا۔ لیکن جب آپ نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو پھر جب آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کی تو آپ کے پیٹھ کی طرف جو ہے وہ کعبۃ اللہ تھا، اور سامنے قبلے کی طرف جو ہے بیت المقدس ہوا کرتا۔ چونکہ آپ کا یہ پیدائشی شہر ہے، پیدائشی علاقہ ہے، یہاں سے آپ کو بہت زیادہ لگاؤ اور محبت تھی، تو آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا قبلہ جو ہے وہ بدل دیے جائے اور کعبۃ اللہ کو ہی قبلہ بنا دیا جائے۔ اور اسی خواہش کی وجہ سے بعض دفعہ آپ یوں نماز کے وقت میں آسمان کی طرف بھی رخ کرتے اپنی خواہش کو ظاہر کرنے کے لیے، یہاں تک کہ 16 یا 17 مہینوں تک کے بعد آپ ایک مرتبہ غالباً ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے تو دوران نماز ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا گیا ہے، اور دوران نماز ہی آپ نے اپنا رخ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا۔ اور جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے اس جگہ آج جو ہے مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین کے نام سے ایک مسجد ہے، کہ جہاں پر جو ہے وہ جب ہم قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو جب ہم پیٹھ کی طرف دیکھیں گے تو دروازے کے اوپر جو ہے وہ محراب بنا ہوا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ پہلے قبلہ اس طرف تھا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں نماز آپ پڑھتے ہوئے آپ کا قبلہ اللہ کی طرف سے تبدیل کیا گیا، آپ کا رخ پھیرا گیا۔ تو تحویل قبلے کا واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوسرے سپارے کے اندر بیان کیا ہے۔ اور دوسرا جو واقعہ، یا یہ کہہ لیں کہ دوسری جو مین بات جو اللہ تعالیٰ نے اس سپارے کے اندر بیان کی ہے وہ آیت بر اور ابواب بر ہیں۔ آیت بر کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ اور یوم آخرت پر، فرشتوں پر، ملائکہ پر اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لے کر آؤ، اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر، سائرین پر اور رشتہ داروں پر، غلاموں کے زادی پر خرچ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے عہد کو پورا کرو، تکلیف کے وقت میں تکلیف اور مشقت کے وقت میں صبر کرو، اور جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہوئے سچائی کا راستہ اختیار کرو اور تقوی کے راستے پر تم قائم رہو۔ آیت بر کہ جس کے اندر نیکی کا حکم ہے، اور ابواب بر کہ نیکی کی جو حکم ہے۔ آگے اس آیت سے لے کر آگے کافی آیتوں تک، کافی جو ہے وہ رکوعات تک اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات کو بیان کیا ہے، جس میں سے یہ آیت بھی ہے، ایمان بھی ہے اور سچائی کا راستہ ہے، اور قصاص کا حکم ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلہ کیسے لیا جائے گا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف۔ اسی طریقے سے یہاں پر ان آیتوں کے اندر روزے کا حکم بھی موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور اسی طریقے سے عورتوں کی پاکی ناپاکی کے مسائل کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ سارے جو احکامات کو بیان کیا ہے یہ وہ ابواب ہیں
جن پر چل کر انسان نیکی کے راستے پر قائم رہ سکتا ہے اور تقوی والی زندگی اختیار کر سکتا ہے۔ اور تیسرا واقعہ وہ قصہ طاعون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے گزشتہ زمانے میں جو ایمان والے تھے ان کو یہ حکم ملا کہ تم جہاد کرو، تو انہوں نے، قوم والوں نے انکار کر دیا کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، تو اور جو ہے وہ اس چیز سے ڈرے کہ ہمیں موت نہ آ جائے۔ اللہ کی شان کے علاقے کے اندر طاعون کی وبا پھیل گئی، اور اس وبا سے بچتے ہوئے وہاں کے لوگ ہجرت کر گئے تاکہ ہم موت سے بچ جائیں، لیکن جہاں ہجرت کر کے گئے وہاں پر بھی ان پر جو ہے وہ بغیر کسی تعاون کے موت واقع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور اس نے ان سب کو کہا موتو مر جاؤ، تو وہ سب کے سب مر گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ تم موت سے اگر بچنا چاہتے ہو تو بچ نہیں سکتے ہو، جہاں جس حال میں جس کی موت لکھی ہے وہ آ کر رہے گی۔ لہٰذا عقل مند شخص وہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگائے اور اپنی کاوشوں کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے استعمال کرتا رہے، اور موت کے خوف سے دین کے کام کو، موت کے خوف سے لوگوں کی خدمت کو، اور موت کے خوف سے کسی علاقے کو نہ چھوڑے، ہجرت نہ کرے، بلکہ موت تو برحق ہے، وہ تو آ کر رہنی ہے۔ آخری واقعہ، آخری بات قصہ طالوت ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام جو ہے وہ ان کا واقعہ کہ جالوت کے ساتھ جو انہوں نے جہاد کیا، مقابلہ کیا، حضرت سموئیل علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ ان پر وحی آئی کہ اپنی قوم والوں سے کہیں کہ جالوت سے جا کر مقابلہ کریں، جہاد کریں۔ اور جالوت جو ہے وہ طاقت میں ہی بہت زیادہ تھا، قد آور بھی ان کے لوگ زیادہ تھے، ہر اعتبار سے اعلیٰ تھے۔ تو طالوت کے ساتھ اور جو ان کے ساتھی تھے وہ جو ہے ڈر گئے اس بات سے کہ ہم کیسے جا کے اس سے لڑیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب انہوں نے لڑائی کی تو بہت کم لوگ رہ گئے جو مقابلہ کرنے والے تھے، غالباً 313 کی تعداد تھی، اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ایمان والے ہونے کے باوجود بھی بزدلی کا شکار ہوئے، پیچھے رہ گئے، آگے نہیں بڑھے لڑائی کے اندر۔ اور ان کم لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کو جالوت کے مقابلے میں کامیابی عطا فرمائی، اور جالوت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ناکامی نامرادی عطا فرمائی، اور یہ واضح فرما دیا کہ حق اور باطل کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جو مخلص ہو کر اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں اللہ ان کو ضرور کامیابی عطا فرماتے ہیں، اگرچہ وہ طاقت میں کم ہوں، تعداد میں تھوڑے ہوں، اللہ پھر بھی ان کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہی حق اور باطل کی پہچان ہے کہ جو انسان حق کے راستے پر چلتا ہے، اگرچہ طاقت میں کم ہو، تعداد میں تھوڑا ہو، اس کے باوجود بھی اللہ اس کو انجام کے اعتبار سے ضرور کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اگر بظاہر نقشوں کے اندر ناکامی نظر بھی آ رہی ہو، اخروی اعتبار سے ہمیشہ کی کامیابی ایسے لوگوں کا مقدر بنتی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔